یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 71 تا 74 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں اور انہیں نوح علیہ السلام کا حال واقعہ سنائیے جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، اے قوم، اگر بھاری ہے تم پر میرا کھڑا ہونا اور نصیحت کرنا اللہ کی آیتوں سے تو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اب تم سب مل کر مقررہ اپنا کام کرو اور جمع کرو اپنے شریکوں کو، پھر نہ رہے تمہیں اپنے کام میں شبہ، پھر کر گزرو میرے ساتھ اور مجھ کو مہلت نہ دو، پھر اگر منہ پھیرو گے تو میں نے نہیں چاہا تم سے کوئی صلہ اور اجر، میرا اجر اللہ کے پاس ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما بردار رہوں۔ پھر انہیں جھٹلایا سو ہم نے بچا لیا انہیں اور جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں، اور ان کو قائم کر دیا جگہ پر اور غرق کر دیا انہیں جو جھٹلاتے تھے ہماری آیات کو، سو دیکھ لیجئے کیسا ہوا انجام ان کا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ پھر بھیجے ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنے پیغمبر ان کی قوم کی طرف، پھر لائے ان کے پاس وہ کھلی ہوئی نشانیاں، سو ان سے یہ نہ ہوا کہ ایمان لے آئیں اس بات پر جسے جھٹلا چکے تھے پہلے، اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں دلوں پر حد سے نکل جانے والوں کے۔ مذکورہ آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا گیا کہ آپ ان مشرکین کو، منکرین کو، منافقین کو نوح علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں بتائیے۔ نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت پر میں سے تھے اور عراق کے علاقے میں ان کو مبعوث کیا گیا تھا، اور نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان آیا جسے طوفان نوح کہا جاتا ہے مشہور، یہ طوفان تھا، قوم پر عذاب اللہ کی طرف سے آیا
یہ طوفان عراق میں دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیانی علاقے کے اندر آیا تھا، جس میں یہ قوم رہا کرتی تھی۔ نوح علیہ السلام طویل عرصے تک اپنی قوم میں حق کی دعوت پہنچاتے رہے، لیکن چند لوگ ہی ایمان لے آئے اور ان کے ساتھ ہوئے۔ پھر اللہ رب العزت نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اہل ایمان کو ان کے ساتھ سوار کرنے کا حکم دیا گیا، اور اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو ساری قوم غرق ہو گئی۔ صرف نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ساتھی کشتی میں سوار تھے وہ اللہ کی طرف سے محفوظ رہے۔ تو نوح علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے فرمایا گیا کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ میرا اگر تمہاری طرف اللہ کی نصیحتوں، اللہ کی طرف سے جو نصیحت مجھے دی گئی ہے وہ نصیحت میں تمہیں کر رہا ہوں، اور یہ نصیحت کرنا تمہیں بھاری گزر رہا ہے اور ناگوار گزر رہا ہے، تو میں نے اپنے رب پر بھروسہ کر لیا ہے، تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے، یعنی مجھے تنگ کرنے کے حوالے سے یا مجھ سے بدلہ لینے کے حوالے سے تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو، اور اپنے شریکوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لو، پھر میرے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو، اور مجھے مہلت جو ہے وہ ہرگز نہ دو۔ یہاں فرمایا گیا کہ نوح علیہ السلام کا قوم کو اس انداز میں گفتگو کرنا، یعنی پہلے یہ فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں اللہ کی طرف سے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اس نصیحت میں تمہارے لیے ہی فائدہ ہے، اور اس کے باوجود اگر تم اس نصیحت کو قبول نہیں کر رہے اور میرا یہ تمہیں نصیحت کرنا قابل قبول نہیں ہے، تو اس کے بدلے میں مجھ سے تم جو بدلہ لینا چاہتے ہو یا مجھے اس کام سے جو روکنا چاہتے ہو، تو وہ تم رکاوٹ جو ڈالنا چاہتے ہو وہ کر لو، اور مجھے مہلت تم ہرگز نہ دو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس انداز میں دشمنوں سے گفتگو وہی کر سکتا ہے کہ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو چکا ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کر چکا ہو، اور جو اللہ کی مدد و نصرت پر ہی نظر رکھتا ہو۔ یہاں یہ فرما دیا کہ مجھے تم سے کوئی خوف نہیں ہے۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ میں تم سے اپنے اس دعوت کے کام پر، حق کے پہنچانے پر، نصیحت کرنے پر میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا ہوں، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، میرے اس نیک کام کا اجر اللہ مجھے دے گا، اور اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں خود بھی فرما برداروں میں، یعنی اسلام پر، شریعت پر عمل کرنے والوں میں سے رہوں۔ یہاں یہ بھی فرما دیا گیا کہ دوسری آیت میں نوح علیہ السلام نے اس بات کا بھی انکار کر دیا کہ میں تم سے کوئی طمع بھی مجھے نہیں ہے، اور میں تم سے کسی قسم کی کوئی توقع نہیں رکھتا، اور تم سے کسی فائدے کی امید مجھے نہیں ہے، اور نہ میں چاہتا ہوں۔ تو دو چیزوں کا انکار کر دیا، ایک اپنے دل سے خوف بھی نکال دیا، خوف کا بھی انکار کر دیا کہ میں تم سے کوئی خوف نہیں کھاتا، اور دوسری آیت کے اندر طمع اور لالچ کا بھی انکار کر دیا کہ مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں۔ یعنی مراد یہ تھی کہ نوح علیہ السلام نے انہیں اس بات میں پوری طرح باور کرا دیا کہ میں تم سے نہ کوئی ڈرتا ہوں، اور نہ میں تم سے کوئی طمع اور لالچ رکھتا ہوں، میرا کام اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچانا ہے، اور اس کا اجر اور بدلہ مجھے اللہ ہی دے گا۔ قوم نے پھر اس دعوت کو قبول نہیں کیا اور انہیں جھٹلا دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں بچا لیا اور کشتی میں انہیں سوار کر دیا، اور کشتی کو اس جگہ پر قائم کر دیا کہ جو وہاں پر محفوظ تھی، اور جو باقی قوم تھی انہیں ہم نے ڈبو دیا بسبب اس کے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اور پھر دیکھ لیجئے کہ ہم نے ان کا انجام کیا کیا۔ جن کو ڈرایا گیا تھا، اس عذاب سے ڈرایا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس عذاب سے وہ ڈرے نہیں بلکہ اس کو جھٹلاتے ہی رہے، یہاں تک کہ عذاب کا ہدف یہی سرکش اور نافرمان قوم ہی تھی، اس لیے وہی اس کے اندر مبتلا ہوئی، اور نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے اس سے محفوظ رہے۔ پھر فرمایا نوح علیہ السلام کے بعد بھی ہم نے بہت سے پیغمبر بھیجے جو انہی کی قوم میں سے تھے۔ تمام انبیاء علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے جاتے ہیں وہ انہی قوموں میں سے ہوتے ہیں، تاکہ ان کا بچپن اور لڑکپن اور جوانی ان کے درمیان گزرے، اور وہ ان کے اخلاق اور کردار سے وہ قوم اچھی طرح واقف ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ ہماری طرف سے وہ پیغمبر ان کے پاس کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آئے، لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے، جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے،
اس کو وہ جھٹلاتے ہی رہے۔ اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں حد سے نکل جانے والوں کے دلوں پر۔ مراد یہ کہ جب انہوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور بار بار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی دلیلوں کو اور حق کو جو ہے وہ جھٹلاتے رہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ حد سے نکل جانے والے تھے، اس لیے اب ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، یعنی ان کے دلوں کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کو ہم نے ختم کر دیا۔ اور یہ اللہ کی طرف سے ختم کرنا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو جھٹلایا، اس کے نتیجے کے اندر ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی گئی۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ دلوں پر مہر لگ جانے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا گیا کہ جب کوئی اپنے ارادے اور فعل سے حق کو طلب نہیں کرتا، حق کو سامنے پاتے ہوئے بھی اس کی مخالفت کے اندر لگ جاتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اس سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کو سلب کر لیا جاتا ہے، اور اس کیفیت کو دلوں پر مہر لگ جانا کہا جاتا ہے۔ پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان حق بات کو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، لیکن وہ اس حق کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس بات کو انہی سرکش اور نافرمان قوموں کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بار بار ان کے سامنے حق بات کو لاتے رہے اور بار بار انہیں تنبیہ کرتے رہے اور نصیحت کرتے رہے، عذابات سے ڈراتے رہے، حق ان کے سامنے مختلف انداز سے دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی آیات ان کے سامنے لاتے رہے، لیکن ہر بار انہوں نے حق کو جھٹلا دیا اور حق کو قبول کرنے کا ارادہ انہوں نے نہیں کیا، بلکہ جھٹلانے میں ہی لگے رہے، تو نتیجے کے طور پر اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب یہ حق کو دیکھیں گے بھی تو اسے قبول نہیں کریں گے، حق کو سنیں گے بھی تو قبول نہیں کریں گے، کہ دلوں کے اوپر اللہ کی طرف سے مہر لگ چکی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔